السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈس، آپ سوسن راجہ کی آواز براہ راست لندن سے سن رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ دنیا کے جس کونے میں آپ لوگ ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، کچھ دنوں سے میں منظر عام سے ذرا دور تھی، آپ لوگوں کے آگے جو ہے کافی عرصے کے بعد اپنے کلپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ ایکچولی زندگی کے اپنے معمول کے کام بھی جاری ہیں، لیکن جتنا بھی لاکھ کوشش کرو، کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹاپک آ کے اس طرح سے بودر کرتا ہے کہ انسان بولے بغیر رہ نہیں پاتا۔ تو آج میں آپ کے سامنے کچھ اسی طرح کا ٹاپک، جس نے اس وقت بہت سا مسلم کمیونٹیز کے اندر ہیجان کی سی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، اور بہت سی مسلمان والدین کو پریشان کیا ہوا ہے، اسپیشلی جو ہے یورپین کنٹریز میں، اور یعنی کہ بیرون ملک جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں، اپنے بچوں کے حوالے سے اور ان کی اسکول میں تعلیم کے حوالے سے۔ یس دوستو، آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گی جو ریسنٹلی یورپ نے گیز لاز جو ہے متعارف کرائے ہیں ہمارے معاشرے، یعنی جو ان لوگوں نے مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، اور یہ جو ہومو سیکشولیٹی اور LGBT جو یہ ایک ٹرم انہوں نے دی ہے، اس کو جو ہے اس کو پروموٹ کیا ہے اور اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو ہے اور آپ کے ساتھ اس پر تبصرہ کریں گے۔ دوستو، اسلام میں LGBT ہو گیا، ہومو سیکشولیٹی از حرام۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ متعین کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت گزارنی ہے، یا ہم نے جنگلی جانوروں کی جیسی زندگی جو ہے وہ اپنانی ہے۔ جو لوگ ریلیجن کو یکسر بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں اپنی زندگی پہ امپلائی کرنا، کیونکہ آج کل یہ بحث بھی جاری ہے کہ ریلیجن جو ہے، یا جو کوئی بھی دنیا کے جو ریلیجنز ہیں، وہ بڑے میڈیول زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اور آج کل چونکہ ماڈرن زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو جو ریلیجس رولنگز ہیں وہ انسان کی زندگی پہ لاگو نہیں ہو سکتی، اور جو بھی جتنے مذاہب ہیں ان کو اپنی قدریں چینج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنی رولنگز چینج کرنے کی ضرورت ہے جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں چلنے کے لیے۔ یہ بحث ہے جو آج کل کے ینگ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو ہے اسلام بہت ہزاروں سال پہلے جو ہے چونکہ آیا تھا، اور اسی طرح کرسچینٹی بھی، تو وہ جو ہے وہ ماڈرن زمانے کے ساتھ جو ہے وہ آج ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں چل سکتی۔ تو یہ رولنگ چینج کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ میڈیول زمانے تھے اور ریلیجن میڈیول لوگوں کے لیے تھا۔ ان بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہو گیا، اسلام سے پہلے اور اس سے بھی پہلے، اور کرسچینٹی اور جودائزم کے بھی آنے سے پہلے، انسان جو ہے وہ کیو، آپ اور بہت پہلے چلے جائیں، آپ چلے جائیں کیو مین، یعنی کہ جو لوگ غاروں میں رہتے تھے، یعنی کہ جتنی انسان کی سوچ پہلے جاتی ہے، جس وقت کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں اور لوگ غاروں میں رہتے تھے، اور جانوروں کی کھالیں پہن کے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کور کرتے تھے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ شاید شروع میں بالکل ہی ننگے بھی رہتے ہوں گے۔ تو وہ ایک یعنی جنگل کا سا آپ کو ایک جو ہے وہ پکچر آپ کی ذہن میں آتی ہے۔ تو اس وقت انسان ایک جنگلی تھا، اس کے اوپر کوئی مطلب یعنی کہ سویلائزیشن رولز اپلائی نہیں ہوتے تھے، نہ ان کو پتہ تھا کہ آپ نے سیکشولی کس سے سیکس کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، شادی کا کانسیپٹ شاید نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہم اسلام جو ہے وہ تو ذرا ڈیفرنٹ مذہب ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تو پیغمبر تھے، اور ان کو حضرت حوا کے ساتھ شادی کر کے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ خیر اینیوے میں اس بحث میں نہیں پڑتی، میں اسی طرف آتی ہوں جو کہ ایک ماڈرن جو بچے ہیں جو کہ پروان چڑھتے ہیں،
ویسٹ میں، ان کی بحث کیا ہے اس پہ اسٹک رہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسلام کیا کہتا ہے وہ ذرا بعد میں ہم اس کے اوپر آتے ہیں. تو میں یہ بول رہی ہوں کہ یعنی کہ رولز ریگولیشن کے تحت انسان نہیں رہتا تھا بلکہ جانوروں کی طرح رہتا تھا. تو جو ریلیجن ہے اس نے انسان کو تمیز سے اوڑھنا پہننا سکھایا. اس نے سکھایا کہ تمہارا کوئی ڈیڈ مر جائے تو اس کو کس طرح زمین میں دفن کرنا ہے، اس کی کیا معاملات کرنے ہیں. اسلام نے انسان کو، اور ریلیجن نے، میں کہوں گی دوسرے ریلیجن بھی، ایون جوڈیزم، انہوں نے انسان کو کچھ رولز دیے، ریگولیشنز دیے کہ اس کے طریقے سے آپ چلیں. یہ کام آپ کر سکتے ہیں، یہ کام آپ نہیں کر سکتے، یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ آپ کے لیے حرام ہیں، یہ چیزیں الاؤڈ ہیں کھانے کے لیے اور یہ نہیں، اینڈ ایکس وائی زیڈ. مثال کے طور پہ یہ بتایا گیا کہ آپ کی شادی آپ کی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. آپ جو ہے یعنی آپ کا ریلیشن اپنی فادر مدر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی تمیز سکھائی معاشرے میں، ایک ہیلدی اور نارمل معاشرے میں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ قدریں تمام مذاہب میں یکسر ایک جیسی ہیں. یعنی آپ کو جودازم اور کرسچینٹی بھی وہی سکھاتا ہے کہ اب کس طرح ایک یونٹ، فیملی یونٹ کس طرح بنتی ہے. وہ ایک عورت اور مرد کی شادی سے ہی وجود میں آتی ہے، ایک شادی شدہ نارمل زندگی اور اس میں پروان چڑھنے والے بچے. کیونکہ شادی کا مقصد انسانیت اور سپیشیز، ہیومن سپیشیز کو بڑھانا ہے. یعنی انسان کی نسل کی جو ہے وہ افزائش نسل کے لیے شادی کا کانسیپٹ رکھا گیا ہے. اور نیچرلی عورت اور مرد کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن پیدا کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور ایک نیچرل اور ایک ہیلدی ہیومن جو ہوتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے کہ اس کے آف سپرنگز پیدا ہوں بچوں کی صورت میں، اور وہ ان کو پنپتا ہوا اور بڑھتا ہوا دیکھے اور ان کو پالے. اب آ جاتی ہیں ایب نارمل فیلنگس. ایب نارملٹی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نیچر سے ڈفرینٹ چیزیں کرنا سکھاتی ہے. خیر اسلام میں تو ہے کہ آپ کو ایب نارملٹی والی فیلنگس کی طرف شیطان لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو ماڈرن قسم کے جو ڈسکشن کرنے والے لوگ آتے ہیں، اب اگر ان کو یہ ہم بتائیں گے تو شاید وہ یہ بلیو نہ کریں. لیکن ایک اچھا مسلمان تو یہی سمجھتا ہے کہ جو ایک چیز ہے، ایک راستہ ہے نیچر کا راستہ، سیدھا راستہ، اور دوسرا راستہ ہے رانگ راستہ، ٹھیک ہے. سیدھا راستے کو اسلام میں کہتے ہیں صراط مستقیم، اور دوسرا راستہ، باقی راستے ہیں ٹیڑھے راستے، ٹھیک ہے، یعنی ایب نارمل راستے جن پہ چل کے انسان جو ہے وہ جہنم کا ہی راستہ اختیار کرتا ہے اور جہنم پہنچتا ہے. تو اسلام آپ کو صراط مستقیم پر چلنا سکھاتا ہے. ہم 5 وقت نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ہم سکھاتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا سکھا، ٹھیک ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسانیت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ چلنا سکھاتا ہے. اور سیدھے راستے میں یہی ہے کہ نارمل زندگی کا تقاضا ایک عورت سے شادی کر کے ہے. اب یہ جو گے لاز پاس ہوئے ہیں یورپ میں، اور یہ کہتے ہیں کہ مرد کی مرد سے شادی جو ہے وہ یہ جائز قرار دی جائے، کیونکہ یہ جو ایک مرد کی اٹریکشن مرد سے ہے یہ نارمل، اس کو نیچرل سمجھا جائے، اس کو بھی نارمل سمجھا جائے، عورت کی عورت سے اٹریکشن کو بھی نارمل سمجھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر یہ رول پاس کرنے دیں گے، یہ لوگ کہاں پر جا کر سٹاپ کریں گے؟ کل کو یہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ جو پیڈو فائلز ہیں، یعنی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جو لوگ جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں، جنسی زیادتی کرتے ہیں، ان کو بھی نارمل خیال کیا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک نارمل فیلنگ ہے. پھر کل کو کہیں گے کہ نہیں ماں کے ساتھ ایک بندہ کر رہا ہے تو وہ بھی نارمل فیلنگ ہے. تو پھر یہ بحث یا یہ پھر ختم تو نہیں ہوگی نا. یعنی کہ پھر یہ آزادیاں جو ہیں جو انسان آج کل کا مانگ رہا ہے، یہ کہاں جا کے بریک لگائے گی؟ وہ کہیں گے نہیں بہن کے ساتھ شادی بھی جائز ہونی چاہیے، ماں کے ساتھ شادی بھی جائز ہونی چاہیے، باپ کے ساتھ سیکس بھی جائز ہونا چاہیے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ اگر اب آپ کو سمجھ آئی کہ اسلام کیوں ایک حد مقرر کرتا ہے کہ اس حد سے آپ نے آگے نہیں جانا. کیونکہ پھر جو رائٹس مانگنے والے ہیں نا، کیونکہ دنیا میں تو آپ کو پتہ ہی ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مینٹل بہت سے بیماریاں دنیا میں موجود ہیں، تو مینٹل ایشوز بہت سے دنیا میں موجود ہیں. تو پھر وہ انسان، میں آپ کو بتاؤں، انسان جو ہے وہ اصل میں نیچر پہ ہی ہے، اس کو بہکاتا شیطان ہے
غلط راستوں کی طرف، کیونکہ اس کا مشن ہے کہ میں نے انسان کو اہدنا الصراط المستقیم، میں نے اس کو صراط المستقیم پہ چلنے نہیں دینا، میں نے اس کو ڈیویٹ کرنا ہے، اس کو سیدھے راستے پہ چلنے سے، اور اس کو جہنم کے راستوں کی طرف لے کے جانا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ یورپ میں سکولز ہیں، ان کے اندر باقاعدہ جب سے یہ گیز لاز جو ہے وہ پاس ہوئے ہیں اور لیسبین لاز، انہوں نے یعنی کہ کریکولم میں شامل کر دیا ہے بچوں کو یہ بتانا کہ یہ چیزیں نارمل ہیں۔ اچھا، اب میری بحث یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو پرائمری ہمارے اسکولوں میں یہاں پہ یو کے میں، کینیڈا میں، مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ میتھ پڑھائیں بچوں کو، سائنس پڑھائیں، آپ دنیا ہزار کی علوم ہیں جو آپ سکھائیں، ان کو سیکشول علوم سکھانے کی زیادہ کیوں تکلیف رہتی ہے؟ ٹھیک ہے، میرا پہلا اعتراض یہ ہے۔ یعنی کہ بچے ابھی ہمارے ہوش بھی نہیں سنبھالے ہوتے، مطلب چھوٹی چھوٹی عمروں کے 9، 8، 6 سال کے بچے ہیں، اور ان کو یہ جناب لیٹر آ جاتے ہیں پیرنٹس کو کہ آپ یہ جو ہے وہ سیکشول ایجوکیشن اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اوکے، میں اس چیز سے اعتراض نہیں کرتی کہ دنیا میں جو برے لوگ ہیں ان سے بچاؤ کے لیے بچوں کو کچھ احتیاطی تدابیر بتانی چاہیے، کہ اگر آپ کو کوئی غلط جگہ ہاتھ لگائے یا کوئی غلط طریقے سے ٹچ کرے تو ایسے اس کو نہیں کرنے دینا، لیکن اس کو دبے لفظوں میں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی بچوں کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے سیکشول پارٹس کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اور کسی کو جو ہے غلط طریقے سے آپ کو ٹچ نہیں کرنے دینا چاہیے، جو کہ پریڈیٹرز ہیں، جو چائلڈ پریڈیٹرز ہیں دنیا میں، جنگلی قسم کے، تاکہ ان کے اٹیک سے بچے بچ سکیں۔ تو وہ سکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ والدین خود سکھا سکتے ہیں گھر میں۔ اگر ان کو اسکولوں میں تکلیف یہ ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں بچوں کو خود سکھائے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جب حد سے آگے سیکشول ایجوکیشن پڑھاتے ہیں جس میں یہ گیز لاز اور لیسبین لاز بچوں کو سمجھانے لگتی ہیں، جو کہ یہاں لندن میں، یو کے میں اب سمجھا رہے ہیں سکولوں میں، اور یہ باقاعدہ انہوں نے یہ رکھ لیا ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے اوپر ایک بہت ضروری طور پہ جو ہے وہ پیرنٹس کو مل بیٹھ کے سوچنے کی اور کیمپین کرنے کی، اس پہ پیرنٹس کو جو ہے وہ اپنی آواز اٹھانے کی اور اس کے اوپر سوچنے کی اور میٹنگ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ ہمارے بچوں، ہم آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں یہ چیزیں سیکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ میں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بیکاز جو یورپ کی سوچ ہے یا جو ان لوگوں کے مورل ان کے یا ان کے ریلیجس ویلیوز ہیں، دے شوڈ کیپ اٹ ٹو دیم سیلوز۔ ان کو شوق ہے اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو شوق ہے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یہ انگریز لوگ اپنے بچوں کو بے شک سکھائیں، ہم نہیں ان کو کہہ رہے کہ آپ یہ مت سکھائیں کہ گیز جو ہیں وہ نارمل چیز ہوتے ہیں، لیسبین نارمل چیزیں ہیں، اور مرد کی مرد سے شادی نارمل ہے، ان کو شوق ہے یہ سکھائیں، لیکن مسلمانوں کو یہ نہ سکھائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے، لیو آور ریلیجن ٹو آور سیلفس، یو کیپ یور ریلیجن ٹو یور سیلف اینڈ لیو مائی ریلیجن ٹو مائی سیلف۔ قرآن شریف میں جو ہے نا یہ کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین۔ لکم دینکم ولی دین کا یہ مطلب ہے تمہارا مذہب تمہارے پاس، میرا مذہب میرے پاس۔ اگر تمہیں میرا مذہب پسند نہیں ہے تو تم اپنے مذہب پہ چلو اور ہمیں اپنے مذہب پہ چلنے دو، ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان انگریزوں کو جن کے پاس ہم اپنے انفارچونیٹلی بچے بھیج رہے ہیں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ پلیز جہاں تک نارمل ایجوکیشن کا تعلق ہے یو آر الاؤڈ ٹو ٹیچ آور چلڈرن دیٹ، لیکن جہاں جو ہے وہ دین سے جو ہے وہ کلیش کرتی ہوئی سوچ ہے، یا تمہاری جو مذہب کی جو سوچ ہے، وہ تم یہ ریلیجس ایجوکیشن وہاں بچوں کو نہیں سکھا سکتے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی مہم کے تحت یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں پہ اور بہت سی زیادتیاں ہو رہی ہیں جن کو میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ابھی اپنے لیکچرز میں ڈسکس کروں گی۔ وہاں پہ یہ ایک کیڑا پوری دنیا میں اچھا یہ انگریز لوگوں کا یہ ان کا ایک ان کی سوچ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام چونکہ بہت بڑا مذہب ہے اور بڑا اسٹرانگ مذہب ہے، اور جو ہے اور بڑی تیزی سے اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے دنیا میں، تو یہ چاہتے ہیں کسی طرح اس کو سٹاپ کرنا۔
اچھا اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ان کا یہ پلاننگ ہے کہ یہ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر جو ہماری ایجوکیشن سسٹمز ہیں یعنی پہلے تو یہ ہمارے اسلامی ممالک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو ان کی یہ خواہش ہے کہ جھوٹے اور فریبی اور چور چکے اور امورل قسم کے لوگ اسلامی ممالک کو لیڈ کریں اور ان کے لیڈر بنیں. ٹھیک ہے, اس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. اگر اچھا اسلامی ملک کا لیڈر آ جائے تو اس کو یہ بدنام کرنے لگتے ہیں CNN کے ذریعے اور BBC کے ذریعے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ملک ان کی جو اسلامی جو ممالک ہیں وہاں گندے قسم کے لوگ لیڈر بن کے رہیں, اور پھر ہم ان کی جو اسلامی جو سوشل سٹرکچر یا ان کی سویلائزیشن ہے اسے کمزور کر دیا جائے. اس کے بعد پھر ہم ان کی ایجوکیشن کو ٹارگٹ کریں اور وہاں پہ کہیں کہ جہاد اڑا دو, یہ ایجوکیشن جو تم لوگ سکھاتے ہو کہ بھی یہ حرام ہے, یہ اڑا دو کیونکہ یہ ہیومینٹی سے چیزیں میل نہیں کھاتی. اور یہ ہماری اولادوں میں بھی یہ کیڑا ڈال رہے ہیں, اور یہ اپنے اخباروں کے ذریعے اور یہ سب چیزیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی پولیس ہے اور جو یہ رول بنائیں گے وہ پوری اسلامی دنیا کو بھی قبول کرنا پڑے گا. تو دس از رانگ. This is wrong. You carry your rules and let us carry our rules. You are not the police of all the world. And ہم نہ آپ کو پولیس بناتے ہیں. ہمارے وہ مسلمان لوگ جو ان کو اپنا باپ مان لیتے ہیں نا, یہ ان کی کمزوری کی وجہ سے ہے کہ یہ بیماریاں ہمارے معاشروں تک پہنچ رہی ہیں جو اس وقت ابھی پاکستان میں بھی سرایت کر رہی ہیں. یہ گیز اور یہ لیسبین آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈریگ کوئنز بنے ہوئے ہیں لڑکے, اور یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں. کیونکہ ہمارے جو لیڈرز جس وقت کمزور ہوتے ہیں اس وقت پھر یہ ان لوگوں کو غیر کو اپنی یلغار کا جو ہے وہ چانس مل جاتا ہے, اور یہ ہمارے ملکوں میں آ کے پھر یہ جو اپنی جو اپنی معاشرے کی گندگی ہے یہ اس کو انجیکٹ کرنے لگتے ہیں. اور اس کو سمجھنے کی بے حد زیادہ ضرورت ہے. والدین کو اس کے اوپر بہت زیادہ فلیگ اٹھانے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر کیمپینز کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اچھی سوچ کے اور اچھے مسلمانوں کو, جو کمزور مسلمان ہیں جو خود اسلام پڑھتے نہیں ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ وہ فالو خود کرتے ہیں, نہ ان کو شوق ہے کہ ان کی اولادیں جو ہے وہ اس قرآن کو فالو کریں, تو ان کے لیے تو جو ہے وہ اٹ از نارمل. وہ اس وقت ہنس رہے ہوں گے, دے مائٹ بی لافنگ, یعنی وہ جوک کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی کلیور یعنی کہ بینگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کرسچنس کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم بہت کلیور بن گئے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی تو بھرنی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دوستی لوگ بھی تو پیدا کرنے ہیں نا. تو اس وجہ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی قبر میں کس حصے میں جانا ہے, ہم نے جو ہے ہم نے اللہ کے آگے کس طرح سے سرخرو ہونا ہے. سب نے نہیں ہونا, جس نے نہیں ہونا وہ نہ ہوئے, لیکن ایز اے پیرنٹ آئی وانٹیڈ ٹو ایڈریس دس ایشو. ابھی میں اس کے اوپر مزید ایک آدھ اور کلپس بناؤں گی, بیکاز یعنی ایک کلپ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ یہ جو ایک بہت ہی ایک سکھ یلغار معاشرے کے اندر ہو گئی ہے یہ گے اور لیسبینز کی. اور ابھی میں آپ کو ایک کلپ بھی لگاؤں گی جس میں آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے ابھی شیئر کیا ہے, جس میں ایک بنگالی لڑکا ایک گورے بندے کے ساتھ شادی کر رہا ہے اور ان دونوں نے دولہے کا ڈریس پہنا ہوا ہے. اسی طرح دو عورتیں تھیں, وہ دلہن کا ڈریس پہن کے تو وہ شادیاں کر رہی. کس قدر نارمل. میں تو کہتی ہوں کہ یہ جتنے لوتیے ہیں نا, ان کو کسی ایک کنٹری میں اکٹھا کر دو, ان کو کہو کہ اب تم لوگ یہاں شادیاں کر کے رہو, پھر ہم دیکھیں کہ تمہارے یہاں افزائش نسل کیسے ہوتی ہے. ان کو آئسولیٹ کر دیا جائے. ان کا یہ جو بھی گے رائٹس پہ آواز اٹھانے والا انسان ہے, یا جو اس کو پرو گے رائٹس ہے یا LGBT ہے, ان کو نا ایک میں کہتی ہوں ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں ان کو کہا جائے جاؤ اس ملک میں چلے جاؤ, وہ گے ملک ہے, اور وہاں جا کے رہو. پھر یہ جس وقت بوڑھے ہو جائیں گے اور یہ مرنے لگیں گے اور وہاں پہ کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا نا, تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ یہ ان کی جو زندگی گزار رہے تھے یہ ایک نارمل زندگی تھی یا ان کی ایک یہ سکھ زندگی تھی. تو یعنی ایک تو یہ اپنی بیماریوں والی لائف لے کے اور بیماریوں والی سوچ لے کے ایک نارمل معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ایکسیپٹ کروانا چاہتے ہیں. مزہ تو یہ آئے نا کہ یہ اپنا ایک الگ ملک بنائیں, یہ گیز جو ہیں اور یہ لیسبین, اور وہاں جا کے اپنا جو ہے گندگی پھیلائیں. تو آئی تھنک یعنی کہ وہ بہتر ہوگا. پر اینی وے
اینڈ دا کلپ اوور ہیئر. اور بہت سے آپ کے جو لوگ ہوں گے وہ میرے ساتھ اکتفا کریں گے، اور چند ایک جو ہے جو نہیں اکتفا کریں گے، پلیز رائٹ ان دا کامنٹس واٹ یو تھنک اباؤٹ دس کلپ. اور انشاءاللہ میں اس کے بعد مزید جو ہے وہ ایک کلپ میں جو ہے اس کے متعلق مزید آپ سے گفتگو کروں گی، اور تھوڑے سے مزید اسلامکلی اس کے اوپر کہ بھی یہ کیوں غلط ہے اور اسلام کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتا ان چیزوں کو، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. فی امان اللہ. اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی، صحت اور ان کی تعلیم و تربیت، ان سب چیزوں کی کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور ہمیں شیطانی وسوسوں اور شیطانی قوتوں سے بچائے. آمین ثم آمین.